السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری آئیے آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں کچھ آیت القصص آیت نمبر 5۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کفر اور گمراہی دراصل نکلتی کہاں سے۔ کفر اور گمراہی دراصل نکلتی کہاں سے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کمبخت بلا کے آنے کے 3 راستے ہیں۔ پہلا راستہ انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہے۔ ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ اسی کو اس آیت میں سمجھا رہا اللہ تعالیٰ، بتا رہا ہے وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یعنی اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدا کی ہدایت کے بجائے اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کی۔ ایسے ظالم لوگوں کو خدا ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر انسان کو گمراہ کرنے والی چیز انسان کے اپنے نفس کی خواہشات ہیں۔ جو شخص خواہشات کا بندہ بن گیا اس کے لیے خدا کا بندہ بننا ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ہر وقت یہ دیکھے گا کہ مجھے روپیہ کس کام میں ملتا ہے، میری عزت اور شہرت کس کام میں ہوتی ہے، مجھے لذت اور لطف کس کام میں حاصل ہوتا ہے، مجھے آرام اور آسائش کس کام میں ملتی ہے۔ بس یہ چیزیں جس کام میں ہوں گی اسی کو وہ اختیار کرے گا، چاہے خدا اس سے منع کرے، اور یہ چیزیں جس کام میں نہ ہو اس کو وہ ہرگز نہ کرے گا، چاہے خدا اس کا حکم دے۔ تو ایسے شخص کا خدا اللہ تبارک تعالیٰ نہ ہوا، اس کا اپنا نفس ہی اس کا خدا ہو گیا۔ اس کو ہدایت کیسے مل سکتی؟ اسی بات کو دوسری جگہ قرآن میں یوں بیان کیا گیا ہے، ارأیت من اتخذ الہ، یعنی اے نبی تم نے اس شخص کے حال پر غور بھی کیا، او نہ ہو افعنت تکون علیہ وکیلا، جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا، ام تحسب ان اکثر، تم ایسے شخص کی نگرانی کر سکتے ہو، ہم یسمعون او یعقلون، کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں بہت سے لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، ہرگز نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ نفس کے بندے کا جانوروں سے بدتر ہونا ایسی بات ہے جس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں۔ کوئی جانور آپ کو ایسا نہ ملے گا جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھتا ہو۔ ہر جانور وہی چیز کھاتا ہے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہے، اسی قدر کھاتا ہے جس قدر اس کے لیے مقرر کی ہے، اور جتنے کام جس جانور کے لیے مقرر ہے بس اتنے ہی کرتا ہے۔ مگر یہ انسان ایسا جانور ہے کہ جب یہ اپنی خواہش کا بندہ بنتا ہے تو وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگے۔ یہ تو گمراہی کے آنے کا پہلا راستہ ہے۔ دوسرا راستہ یہ کہ باپ دادا سے جو رسم رواج، جو عقیدے اور خیالات اور جو رنگ ڈھنگ چلے آ رہے، آدمی ان کا غلام بن جائے اور خدا کے حکم سے بڑھ کر ان کو سمجھے۔ اگر ان کے خلاف خدا کا حکم اس کے سامنے پیش کیا جائے تو کہے کہ میں تو وہی کروں گا جو میرے باپ دادا کرتے تھے، جو میرے خاندان اور قبیلے کا رواج ہے۔ جو شخص اس مرض میں مبتلا گیا وہ خدا کا بندہ کا ہوا، اس کے خدا تو اس کے باپ دادا، اس کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ہیں۔ اس کو یہ جھوٹا دعویٰ کرنے کا کیا حق ہے کہ میں مسلمان ہوں؟ قرآن کریم میں اس پر بھی بڑی سختی کے ساتھ تنبیہ کی گئی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات بالکل سچ ہے اور حقیقت ہے کہ آج کل لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے وہی کروں گا، جس رسم و رواج کو وہ کرتے آئے میں اسی کو کروں گا۔ ارے کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں قرآن میں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ کو کیا سبق مل رہا ہے، اس پر تو غور کریں، اور یوں ہی کہ بس جو کرتے آ رہے وہی کروں گا، جو کرتے آ رہے وہی کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ سب سے پیغمبر جو پہلے آئے وہ آدم علیہ السلام آئے، تو ان کا کیا معاملہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا حضور نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، 950 سال ان کا زمانہ تھا، اس کے بعد اور پیغمبروں کا۔ تو ہر زمانے میں جو ہے لوگ جو ہمارے پیغمبران اسلام جو اپنے دین کو لے کے آئے، تو ہم اسی بات پر عمل کریں گے یا پھر اسی بات پر چلتے رہیں گے جو بیچ میں گمراہی کے راستے میں لوگ پڑ گئے اور ان کے طریقے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ گئے۔ تو یہ تو گنجائش کا راستہ نہیں ہے، اور اس میں تو ہم لوگ پاس نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر ہم نے 2000 میں جو سلیبس پڑھ کے ایگزام دیا، اب اس کو 2024 میں بولیں گے بدل گیا سلیبس، ارے تو اس میں بدل جب گیا ہے تو ہم کو تو وہی سلیبس پڑھنا ہوگا نا، اسی کو دیکھنا ہوگا نا۔ اب اسی کو لے کے ہم چلیں گے تو یہ بھی کیسے ہوگا؟ اسلام میں جتنی چیزیں بتائی گئی اسی پر کرنا ہے، جس طرح سے بتایا، جس زمانے میں جیسا تھا اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ، داؤد علیہ السلام کا زمانہ الگ، تو ہر کتاب عیسیٰ علیہ السلام کا الگ، توریت زبور انجیل، یقین اور ایمان سب پر ہے، سب پر کرنا، مگر ہمیں تو اسی پر چلنا ہے نا۔ ساری چیزوں کو جو ہے نا سب شامل کر دیا قرآن میں۔ اب قرآن یہ آخری کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ یہاں بالکل کمپلیٹ کر دیا گیا قانون اللہ کی شریعت کا۔ اب اس کے حکم کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہر بار قرآن کی ہر آیت آیت پر غور کرنا، اللہ کس چیزوں سے روک رہا ہے، کس چیزوں کو کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہر وقت، شیطان ہر وقت جو ہے نا پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ گمراہ کرنے پر پڑا ہوا ہے۔ شیطان سے پناہ مانگیے، شیطان سے پناہ مانگیے میرے بھائی، اور اپنی نفس کی خواہشات پر چلنے سے باز آئیے۔ نفس پر قابو پا لے تو صحیح، آپ کو کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ یہی ہے اصل چیز۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس ویڈیو کو دور دور تک پھیلائے، پیش کرے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔